ایشیا کپ سے پہلے پاکستان اور بھارت نے اربوں ڈالر کی غیر قانونی آن لائن جوا انڈسٹری کو لگام ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں بیٹنگ ایپس پر پابندی اور مارکیٹنگ کرنے والے انفلوئنسرز کی گرفتاری کے بعد کرکٹ کے میدان سے شہرت پانے والے وسیم اکرم، سریش رائنا اور گوتم گمبھیر جیسے نامور کھلاڑی بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریڈار پر آ گئے۔ ناقدین کے مطابق آن لائن بیٹنگ جوئے کی یہ دنیا صرف کھیلوں کی ساکھ کو ہی داغدار نہیں کر رہی بلکہ اربوں ڈالر کی غیر قانونی منی لانڈرنگ اور کروڑوں افراد کے مالی نقصان کا سبب بھی بن رہی ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دونوں متحرک ممالک نے ملوث افراد کے خلاف شکنجہ کسنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ 9 ستمبر سے شروع ہونے والے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے لیے دونوں حکومتوں کی جانب سے کلیئرنس مل چکی ہے۔ ایشیا کپ میں دونوں ٹیمیں متوقع طور پر 3 مرتبہ آمنے سامنے آ سکتی ہیں، جبکہ ان کے درمیان پہلا ہائی پروفائل T20 مقابلہ 14 ستمبر کو طے پایا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے اس بڑے مقابلے پر جوئے کا ریٹ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا دکھائی دیتا ہے، اور اس بات کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے جواری پاک بھارت میچز سے 2 سے ڈھائی بلین ڈالر کا جیک پوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت میچ سے قبل بیٹنگ ایپس سابق کرکٹرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بیٹنگ ایپس کی مارکیٹنگ کے لیے $20,000 سے $2 لاکھ تک کی رقم ادا کر رہی ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق کپتان وسیم اکرم کے خلاف لاہور میں ایک شکایت درج کی گئی ہے جس میں ان پر آن لائن بیٹنگ ایپ کی تشہیر کا الزام لگایا گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت درج کرائی گئی شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ وسیم اکرم ایک غیر ملکی بیٹنگ ایپ باجی کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک پوسٹر اور ایک ویڈیو کلپ میں اکرم کو اس پلیٹ فارم کی تشہیر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے استدلال کیا کہ وسیم اکرم کی تشہیر کی وجہ سے عوام میں اس ایپ کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور یہ صارفین میں جوا کھیلنے کے رویے کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ درخواست گزار نے NCCIA سے 2016 کے الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت سابق کرکٹر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ NCCIA کے مطابق وسیم اکرم کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے۔ اگر الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تاہم دوسری جانب اب تک وسیم اکرم نے ان الزامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی اس معاملے پر کوئی بیان جاری کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وسیم اکرم کے خلاف کارروائی کی درخواست اس وقت سامنے آئی جب اسی بیٹنگ ایپ کی تشہیر کرنے پر مقبول یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آن لائن جوئے کے پلیٹ فارمز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پاکستان بھر میں 46 موبائل ایپلیکیشنز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ ایپس نہ صرف جوئے کو فروغ دیتی ہیں بلکہ غیر قانونی مالی لین دین اور صارفین کے ذاتی ڈیٹا کی چوری جیسے خطرات بھی پیدا کر رہی تھیں۔ یہ ایپس پرائیویسی کے خلاف ورزیوں، حساس ڈیٹا کے غلط استعمال اور ممکنہ شناخت کی چوری کا سبب بن سکتی ہیں۔ غیر مجاز ڈیٹا اکٹھا کرنے کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ایپس کو غیر قانونی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق آن لائن جوا ایپس نے نہ صرف پاکستان میں ہی نوجوانوں کو چونا نہیں لگایا بلکہ بھارت میں غیر قانونی آن لائن گیمبلنگ کا بازار 8.5 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ آن لائن جوا ایپ سے ہر سال تقریباً 450 ملین صارفین $2.3 بلین کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ نقصان صرف پیسے تک محدود نہیں بلکہ عوام بھاری قرضوں، ذہنی دباؤ اور سماجی بگاڑ کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تاہم پاکستان میں وسیم اکرم کے خلاف درخواست دائر ہونے کے بعد بھارتی حکام نے بھی سابق کرکٹر سریش رائنا اور گوتم گمبھیر کو آن لائن جوئے کی پروموشن بارے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے، جبکہ دھونی، کوہلی، یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ سمیت کئی بڑے نام واچ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ جبکہ بھارتی پارلیمنٹ نے پروموشن اینڈ ریگولیشن آف آن لائن گیمبلنگ بل منظور کر کے درجنوں آن لائن جوا ایپس پر پابندی لگا دی ہے۔ مبصرین کے بقول ایشیا کپ کے آغاز سے پہلے آن لائن جوا ایپس کے خلاف کریک ڈاؤن کھیل سے زیادہ قومی سلامتی، معیشت اور معاشرتی استحکام کا معاملہ بن چکا ہے۔ ایشیا کپ میں جہاں کھیل کے میدان میں پاکستان اور بھارت کے کھلاڑی رنز اور وکٹوں کی جنگ لڑیں گے، وہیں دوسری جانب دونوں ممالک کی حکومتیں جوئے کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کے خلاف مد مقابل نظر آئیں گی۔
ताहम ये आने वाला वक्त बताएगा कि एशिया कप क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशियों का सबब बनता है या अरबों डॉलर की गैर कानूनी कारोबार का धंधा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।